اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ اس آیت شریفہ کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں اس کے شروع میں اور اس کے آخر اس کے بعد والی آیتوں میں جہنمیوں کو اور جنتیوں کا تذکرہ کیا۔ جہنمیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا یوم یدعون الی نار جہنم دعا، کہ جس دن جہنم کی طرف ان کو دھکے مار کر کے ڈالا جائے گا، جیسے کہ کوئی گڑھا ہو، کوئی گڈھا ہو اور وہاں پر کسی کو کھڑا کر کے اس میں دھکیلنا ہے، تو ہاتھ سے دھکیلیں گے تو وہ اتنا تیزی سے نہیں گرے گا، تو اس کو پیچھے سے زور سے دھکا مار دیں، پاؤں سے چاہے پوری طاقت سے جب اس کو مار دیں تو اڑ کر کے جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جہنم کے گڑھے میں جہنمیوں کو فرشتے اس طریقے سے دھکا ماریں گے کہ وہ اڑتا ہوا جہنم میں نہ چلا جائے۔ بہت الفاظ کی جو سختی ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے یوم یدعون الی نار جہنم دعا، یعنی بہت ناراضگی کے ساتھ اور بہت ہی نفرت انگیز کیفیت کے ساتھ، بہت شدت اور سختی کے ساتھ فرشتے اس کو جہنم میں دھکے مار کے پھینک دیں گے۔ یہ جو جہنمی کا ذکر کیا گیا، اس کے بعد جنتیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جنتی جو لوگ ہوں گے، متقی جو لوگ ہوں گے جنت میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، عیش میں ہوں گے، اللہ نے ان کو جو کچھ دیا ہوگا اس میں سے مزے اڑا رہے ہوں گے۔ اس میں ایک خاص بات اللہ نے ذکر فرمائی، جیسے کہ باپ جنت میں چلا جائے، بیٹا جنت میں نہیں گیا، اپنے کسی عمل کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا، بیوی جنت میں چلی گئی، شوہر نہیں جا سکا، یا شوہر جنت میں چلا گیا اور بیوی نہیں جا سکی، یا اسی طریقے سے ہمارے جو قریبی رشتہ دار ہیں ہمارے خاندان میں سے، چاہے وہ نواسا ہو، پوتا ہو، سب کے سب اس کے اندر شامل ہے، ذریت کیا ہے۔ تو جنتی جب جنت میں پہنچے گا تو اگر باپ ہے تو اپنے بیٹے کو تلاش کرے گا کہ میرا بیٹا کہاں ہے، بیٹا ہے تو باپ کو ڈھونڈے گا، بیوی ہے تو شوہر کو ڈھونڈے گی، شوہر ہے تو بیوی کو ڈھونڈے گا۔ تو ظاہر سی بات اس کے ایسے عمل سے جس کی بنیاد پر وہ جہنم میں جا چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس جنتی کی اس خواہش کو پوری کرنے کے لیے اس کا وہ بیٹا جو جہنم میں ہے اس کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں پہنچا دے گا۔ وہ باپ جو جہنم کے اندر ہے، جنتی بیٹے کی خواہش پر اس کو جنت میں لایا جائے گا۔ وہ جو شوہر جہنمی تھا، جنتی بیوی کی خواہش پر اس کو جنت میں لایا جائے گا۔ اسی طریقے سے الٹا۔ تو قرآن نے ایک شرط لگا دی ہے، کہا اگر یہ شرط پوری ہو گئی تو یہ جو کام ہے کہ اگر جنتی جنت میں چلا گیا اور اس کے کوئی خاندان کا، اس کے اولاد میں سے کوئی اگر جہنم میں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا کر کے نکال کر کے جنت میں داخل کر کے ایک شرط لگا دی ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ مرا ہو۔ جنتی ہم ہیں لیکن ہمارا بیٹا بد عمل ہو کر کے مشرک ہو کے مرا ہے، بغیر ایمان کے مرا ہے، تو پھر اس وقت یہ خواہش پوری نہیں ہوگی۔ لیکن ایمان کے ساتھ اگر یہ خواہش پوری ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس جنتی کے اوپر یہ فضل فرمائیں گے، یہ احسان فرمائیں گے کہ وہ جہنمی کو نکال کر کے اس جنت میں لایا جائے گا، اور اس کا جو مقام ہوگا اس مقام تک اس کو پہنچایا جائے گا۔ اور یہ جو جنتی ہے اس کے مقام میں سے، اس کے درجے میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی، ثواب میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس صورت میں ہو سکتا ہے یہ کہ ہم اپنے اولاد کی ایمان کی فکر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہماری اولاد ایمان پر مر رہی ہے تو باپ جنتی ہے تو انشاءاللہ اس کا بیٹا اگر کسی عمل کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی گیا ہے تو باپ کی وجہ سے وہ جنت میں جائے گا۔ ایمان کی شرط فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے
اور اس کی اولاد نے، اس کی نسل نے یا اس کی ذریت نے اس کی اتباع کی ایمان کے ساتھ، تو ہم ان سے یعنی ان جنتیوں سے ان کی اولاد کو ملا دیں گے، ملاقات کرا دیں گے جنت میں۔ وما أردناهم من عملهم من شيء، اور ہم اس کے عمل میں سے، اس کے ثواب میں سے کچھ کمی بھی نہیں کریں گے۔ لہذا ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دیندار اور ایماندار بنائیں۔ ہمارے مرنے کے بعد ہم اپنے بچوں کو دنیا کی جس طریقے سے فکر کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہ فکر بھی کریں کہ میرے بعد میرے بچے کہیں بے دین نہ ہو جائیں، بے ایمان نہ ہو جائیں، مرتد نہ ہو جائیں، دین چھوڑ کر کے نہ چلے جائیں۔ ہم یہ فکر کر کے جائیں۔ اگر ہم دیندار ہیں، بہت سارے ایسے دیکھتے ہیں حاجی ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، چلے پہ چلا، اور وہ حج پہ حج اور عمرے پہ عمرہ، سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، مگر اس کے بچے کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ بیڑی پیتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، اٹھ کے مارتا ہے، وہ شراب پیتا ہے، زنا کاری کے اڈے میں رہتا ہے، وہ دنیا جہان کے ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ وہ حاجی صاحب کا نام جو ہے وہ مٹی کے اندر ملا کے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ حاجی صاحب خود اپنے نیکیوں میں ہوتے ہیں لیکن اپنے بچوں کی فکر نہیں کرتے، خود تو دیندار ہے، اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو ہم اپنے بچوں کو دیندار بنائیں۔ اگر ہم نے اپنے ایک نسل کی حفاظت کر لی تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ نسل بھی آئندہ نسل کی حفاظت کر لے گی۔ ہم ایک ترتیب بنا کر کے جائیں۔ دیکھو یہ پیغمبرانہ صفت ہے، یہ پیغمبرانہ عادت ہے۔ اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خود پیغمبر ہیں، ان کے بچے سب کے سب نیک ہیں، ان کے بچوں میں یوسف علیہ السلام جیسا نبی موجود ہے۔ پھر اس کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوا ان کے خاندان میں، مگر وہ انتقال سے پہلے اپنے سارے بچوں کو جمع کر کے پوچھتے ہیں ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو جانتے تھے نا ان کے بچے سب کے سب نے کہ خدا کی عبادت کرتے آ رہے، پھر بھی یہ پوچھ رہے ہیں کہیں اس جڑ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں پھر جائیں اور شرک کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ اس لیے اپنے بچوں کی اس سے بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر انشاءاللہ کسی عمل کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا بھی گیا، ایمان کی بدولت انشاءاللہ وہ جنت میں آپ کے پاس پہنچ جائے، تو اس کا خاص ذکر کیا گیا۔ دوسری بات اس میں اہم اور چیز ہے، دنیا کے اندر عام طور پر جو ہم برائی ہوتی ہے یا ہماری طرف سے کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، وہ اس لیے کہ ہم اولاد کی وجہ سے یا بیوی بچوں کی طرف سے، آدمی حلال حرام کو نہیں دیکھتا، بیوی بچوں کو اچھا کھلانے کے چکر میں، اچھا گھر بنا، اچھی چیزیں ہونا، گھر کی سہولیات کے لیے آدمی حلال حرام کو نہیں دیکھ پاتا۔ تو ایک ایمان والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر وہ اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ رہتا ہے تو ان کو حلال اور پاکیزہ روزی کھلائیں، اس میں اللہ سے ڈریں، اس کے معاملے میں اپنے بچوں کی محبت نہ کر کے اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہ کریں۔ قیامت کے دن جنت میں جب جنتی چلے جائیں گے تو وہاں پر ڈسکس کریں گے، آپس میں جب بیٹھ کے کھائیں گے پیئیں گے تو اس میں کچھ گفتگو چلے گی، باتیں چلے گی۔ اس میں سے دو بات کو قرآن نے نقل کیا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے جو سورہ صافات میں کہ جنتی آپس میں بات چیت کریں گے کہ یار ہمارا ایک ساتھی تھا جنت دنیا کے اندر، بہت اچھا تھا اور بہت پیسے والا تھا، سب کچھ تھا، لیکن آج جنت میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں ہے؟ تو ایک دوسرا ساتھی کہتے نہیں، اصل میں وہ لوگ ہے نا، یہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو یقین نہیں رکھتا تھا، اور ہمیں یہ کہتا تھا کہ کیا ہم مرنے کے بعد پھر دوبارہ حساب و کتاب دیے جائیں گے، کیا دوبارہ زندہ ہوں گے؟ یہ آپس میں بات چل رہی ہوگی کہ فرشتے عرض کریں گے کیا تم ان کو دیکھنا چاہتے ہو، اپنے اس دوست کو دیکھنا چاہتے ہو؟ تو کہیں ہاں ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے دیکھ لو۔ جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی اور وہاں سے چھان کر کے دیکھیں گے جنت کے اندر وہ ہچکولے کھا رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ جنت میں جل رہا ہے، وہ تو کہے گا تاللہ لقد کدت ان تردی، خدا کی قسم تو مجھے بھی بہکا کر کے مجھے بھی برباد کرنے والا تھا، میں تیری بات میں آ جاتا تو میں بھی آج جہنم میں ہوتا۔ تو کہتا کہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے کہ آج اللہ نے مجھے جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کیا۔ ایک ڈسکس یہ چلے گا۔ دوسری ڈسکس یہ ہوگی کہ کہیں کہ ہم جنت میں کس عمل کی بنیاد پر آئے، تو جنت میں جانے کے بہت سارے اعمال سے ایک عمل یہ ہے جو کہیں گے کہ ہم اپنے گھر والوں میں رہتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرنے والے تھے،
یعنی اپنی بیوی بچوں کو بھی ان کے جائز حقوق دیتے تھے، ناجائز کاموں میں نہیں لگا دیتے، بیوی بچوں کی وجہ سے ہم غلط کام حرام کام کے اندر نہیں جاتے تھے، لہٰذا اپنے بچوں میں رہ کر کے ڈرنا یہی اصل چیز ہے آدمی کا، یہ اس کا امتحان ہے کہ بچوں کی وجہ سے، کیونکہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، قرآن نے کہا تمہاری مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ، آدمی اس کی وجہ سے حلال و حرام کی تمیز نہیں کر پاتا، اس لیے بچوں میں رہتے ہوئے گھر والوں میں رہتے ہوئے اللہ سے ڈرنا یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ فرمایا فمن اللہ علینا، تو اللہ نے اس کی وجہ سے ہم پر احسان کیا اور ہم کو جھلسا دینے والے عذاب سے، گرمی گرم ہواؤں والے عذاب سے اللہ نے آج ہمیں بچا دیا۔ انا کنا من قبل ندعوہ، ہم اس سے پہلے اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے، اسی کو پکارا کرتے تھے، یقیناً وہ بڑا احسان کرنے والا محسن ہے جو اپنے وعدے میں سچا ہے اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ دو باتیں اس میں خاص طور پر ذکر کی